صلوات پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو اقرب الینا من حبل الورید ذو العرش المجید فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رب العالمین کی بارگاہ میں چہردہ معصومین کے واسطے سے دعا کو ہوں کہ مجلس اعضاء کے سلسلے میں آپ لوگوں کی تمام کوششوں کو قبول فرمائیں. اس مجلس اور تمام مجالس کے جو بانی ہیں، جو اسپانسر لوگ ہیں، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مدرسہ مدینۃ العلم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مدرسے کی جو مشکلات مولانا کو ہیں، مشکلات کو حل فرمائے. علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو. ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار و. صلوات پڑھیے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آیہ مباہلہ سے پہلے 2 آیتیں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر آیہ مباہلہ کا عنوان اور اس واقعے کی تفصیلات سے آپ لوگ آگاہ ہیں. لیکن انہی پنجتن پاک سے متعلق مختلف موضوعات اور مختلف مباحث پر گفتگو کی جاتی ہے. آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات پہلے سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ پنجتن پاک کا اس کائنات میں کس لحاظ سے عمل دخل ہے، اور اس آیہ مباہلہ میں دشمن نے کس بات کا اقرار کیا ہے. آپ حضرات اگر توجہ فرمائیں تو شاید کچھ بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں گا. غور کیجئے گا کہ جس وقت میں نصارہ نجران آئے اور بنٹھن کر کے آئے تو پہلے دن تو ملاقات نہیں ہوئی. ریشمی لباس اور سنہرے زیورات وغیرہ وغیرہ. جب ان سے کہا گیا کہ وہی پیغمبر بہت سادے سودے ہیں تو سادے انداز میں آپ لوگ ملیے، اور پھر
جب ملاقات ہوئی اور ان کو بتایا گیا تمام تفصیلات اور یہ آیت بتائی گئی کہ بھئی عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے آدم کی بھی خلقت ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حوا بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہیں۔ اگر یہ مسئلہ اللہ کا ہوتا تو یہ لوگ بھی خدا نخواستہ باہر، تو اس کے بعد بھی جب یہ نہیں مانے تو اللہ کے حکم سے یہ بات طے ہوئی کہ کل آپ لوگ آئیے اپنے خاندان کو لے کر کے، عورتوں کو، مردوں کو اور بچوں کو، اور ہم لے کر کے آتے ہیں۔ یہ روزانہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور واقعہ بھی معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جب پیغمبر اسلام جناب سلمان فارسی کو خیمہ لگانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، مسجد النبوی کے قریب ایک وہ جگہ آج بھی موجود ہے جو مسجد مباہلہ کے نام سے تھی، گرچہ اس کا نام بدل دیا گیا ہے۔ خیر ابھی اس سے بحث نہیں ہے، جو پیروان اہل بیت ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں بہرحال 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں۔ اس مسجد کا نام مسجد اجابہ بھی ہے۔ اجابہ کا مطلب جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ غور کیجیے۔ مسجد اجابہ اس لیے نام ہے کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ شاید اس اعتبار سے رہا ہو کہ چونکہ پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت کے ساتھ وہاں گئے تھے اور یہ بات تھی کہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی، اس لحاظ سے اللہ نے اس مکان کو اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ جہاں آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو جس وقت میں ان کے بڑے عالم دین نے دیکھا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر ان سے تم مناظرہ کرو گے، اب یہ جملہ یہی تو آپ کو نتیجہ بتانا ہے اور اسی پر آج کی مجلس دار و مدار ہے۔ تو کیا ہوا؟ لَأَرَى وُجُوهًا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر اگر اشارہ کرتے ہیں لَأَزِيلَ، تو یہ اپنی جگہ سے یہ ہل جائیں یا ان کے پہاڑوں کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ آپ لوگ ترجمہ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہرے وہ آئے ہوئے ہیں جو اگر اشارہ کرتے تو اللہ کی اجازت سے ان میں آپس میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا وغیرہ، جیسا بھی ترجمہ خطبہ اور ذاکرین سے آپ سنتے ہیں۔ لیکن لَأَزِيلَ ازالہ کے معنی اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے معنی میں ہے۔ اب غور کیجیے، جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں تو ایک موضوع ہے، شاید آپ نے سنا ہو یا سنتے رہتے ہیں، موضوع ولایت کا ہے، جو ولایت تکوینی ہے اور ولایت تشریعی ہے۔ ولایت تکوینی کی یہ کون و مکان میں ولایت، اس کون و مکان میں، اس پورے کائنات میں ان کا قبضہ یا ان کا تصرف یا ان کی حاکمیت، ایک تو یہ موضوع ہے۔ ولایت تشریعی یعنی شریعت کے احکام میں، نماز و روزہ و حج و زکات، یہ دین کے جو مسائل ہیں اس میں۔ اب سوال یہ پیدا ہو، چند ایک واقعات پہلے آپ ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد سے پھر آپ اس مباہلے کے اس نتیجے اور رزلٹ کی طرف آئیے جو نجران نے کہا تھا کہ چہرے ایسے دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ہے توجہ آپ کی؟ اب آئیے، ایک دن کا واقعہ ہے، اب اس کو میں صرف رب کے لیے تمہیدی بات عرض کر رہا ہوں۔ گھر میں فاقہ ہے جناب سیدہ کے، جناب فضہ جو نوکرانی ہے، خادمہ ہیں، اپنے انہوں نے وطن سے چاندی بنانے کا کام سیکھا ہوا تھا اپنے گھر میں۔ گھر میں پریشانی کا عالم تھا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ چاندی کسی کیمیکل لحاظ سے کس طرح بنایا، بہرحال وہ بنا کر کے اور مولا کائنات کی خدمت میں لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مولا بچوں کو بھوک دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ ہم نے چاندی بنائی۔ کہا کیسے تم نے بنائی؟ کہا ہم اپنے گھرانے سے سیکھ کر کے آئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ چاندی تم نے بنائی، کیا کریں؟ کہا لے جائیے اس کو بیچیے اور گھر میں کھانے کا سامان کیجئے۔ تو جناب مولا کائنات نے دیکھا اور پھینک دیا اور اس کے بعد وہاں سے خاک، ذرہ، مٹی جو بھی سامنے تھی اس کو اٹھایا اور کہا فضہ دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو سونے اور جواہرات ہیں۔ کہا تم نے یہ سیکھا تھا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور فرمانے اب یہ آپ دیکھیے، غور کیجئے، جو میں آپ کو اشارہ کی طرف لے کے
ہے. اور اس کے بعد جب مولا کائنات سے کچھ باتیں پوچھتا ہے تو مولا نے کہا کہ اگر چاہوں تو میں اس دیوار کو کہوں تو یہ سونا بن جائے. اگر میں چاہوں، لفظ سنیے، اگر میں چاہوں اور اشارہ کر دوں تو یہ دیوار سونے کی بن جائے. اب اس نے دیکھا تو پوری کی پوری دیوار سونے کی بنی ہوئی تھی، پوری کی پوری دیوار سونے کی بنی ہوئی تھی. تو مولا نے بول کے کہا میں نے تجھے بننے کے لیے تو نہیں کہا تھا. یعنی مولا نے کہا کہ میں اگر چاہوں، ابھی لفظ اگر استعمال کیا تھا، تو اب اتنا اطاعت اور مطابقت کائنات کی چیزوں میں ہے، کس لحاظ سے کہ انسان میں عقل ہے اور حیات پایا جاتا ہے. حیوانوں میں زندگی ہے لیکن بہرحال عقل و شعور نہیں ہے. نباتات میں حیات ہے لیکن ان میں عقل و شعور نہیں ہے. یہ جو مٹی اور پتھر ہے، نہ ان میں حیات ہے نہ عقل و شعور ہے. یہ مٹی اور پتھر نہ ان میں عقل و شعور ہے، لیکن ان کا تصرف اور حاکمیت اتنی زیادہ ہے کہ اشارہ کر دے تو یہ سونا نہ ہو تو سونا بن جائے. ابھی واقعات ایک دو امام کے نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں جو تمام امام کے. امام حسن بن عبد علیہ السلام کا واقعہ اس کابلی دوست کے بارے میں ہے کہ جس وقت میں زوجہ نے امام کے بارے میں شک کیا. وہ ہر سال حج کرنے آتا اور اپنے امام سے ملنے کے لیے جاتا. تو وہ کہتی کہ بھئی تم کہاں جاتے ہو اپنے امام کے پاس، اور ہر سال تم لے کر تحفہ لے کے جاتے ہو اور تمہارا امام تمہیں کچھ نہیں دیتا. امام کو علم سے پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد جب دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ہاتھ کو دھونے کا مسئلہ آتا ہے. آپ حضرات متوجہ ہو گئے. جب لگن منگا کر کے اور مولا ہاتھ کو دھوتے ہیں تو کہتے دیکھو کیا ہے، کہا پانی ہے، کہا اب نظر اٹھاؤ، کہا یہ جواہرات ہیں، کہا اپنی چادر میں الٹ لو. پھر ہاتھ دھونے لگے اور پھر کہا دیکھو، کہا یہ سونا ہے، کہا الٹ لو اپنی چادر میں. کبھی سونا، کبھی جواہرات، کبھی کچھ. یہ ہاتھ کے دھون ہیں. یہ ہاتھ کے دھون ہیں جو سونے میں، کبھی چاندی میں، کبھی جواہرات میں بن جاتے. مولا نے کہا اس کو باندھ دو اور لے جاؤ اس ضعیف الایمان عقیدہ مومنہ کو دے دو. جس وقت اس مومنہ نے سنا اور دوسرے سال وہ خود چل پڑی مولا کی زیارت کو. صلوات پڑھتے محمد والا. یہ قصے اور کہانی اس لیے نہیں سنائے جا رہے بلکہ اب دلیل کے طور سے میں آپ حضرات کی خدمت پیش ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے یہ ہے کہ ہر چیز میں ان کا تصرف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت میں رات کے وقت میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل یہ کام ہونا ہے، مباہلے کے میدان میں جانا ہے، تو اب نصارہ بنی نجران کے جو مولوی تھے یا عالم تھے یا جو لفظ ان کے لیے استعمال آپ کر لیجئے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ان سے مناظرہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر مناظرہ ان سے کرو گے، مباہلہ ان سے کرو گے تو روئے زمین پر کوئی ایک عیسائی باقی نہیں رہے گا. اب کہتے ہیں لا ارا وجوہن، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے یہاں سے ہٹ جائے. تو اب دلیل جو ہے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ واقعات جو آپ کو سنائے ہیں ولایت تکوینی کے اعتبار سے کہ کون و مکان میں ان کا دخل اتنا تھا کہ ان کے دورانی چہروں سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی، عکس نکل رہا تھا، ریز نکل رہی تھی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ جو چیز چاہے دنیا میں کائنات میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والا. اور موضوع یہ ہے اللہ قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کا ملک ہے؟ لمن الملک اليوم، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے تو آواز آئے گی للہ الواحد القہار. یہ حکومت، یہ ملک جو ہے اس اللہ کی ہے جو واحد ہے. اللہ ہے اور واحد ہے اور قہار ہے. یہ تو آخرت والے ملک کی بات ہو رہی ہے، حکومت کی بات ہو رہی ہے. آئیے دوسری آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہتے ہیں کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے مالک الملک وہ خدا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ مسئلہ ملک اور حکومت کا بھی اسی سے حل ہو جاتا ہے کہ ان کی حاکمیت اور ان کی ملکیت آج سے نہیں ہے جب یہ کائنات پیدا ہوئی ہے. اس لیے کہ جس وقت میں سوال کرنے والے نے سوال کیا
ہے. کہا جس طرح یہ انگلیوں کا 2 ہونا 5 ہونا تمہارے سامنے کی بات ہے، اسی طرح یہ پوری کائنات ہمارے سامنے بنی ہے. تو یہ ملکیت اور حاکمیت ان کی پنجتن پاک کی ہے. اب جناب طالوت کے واقعے سے استفادہ کرتے ہیں. قرآن کی آیت ایک صلوات پڑھ دیے محمد. پھر آیت کے ترجمے میں قالوا ان یکون له الملک علینا، کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو یہ اشارہ مخالفت کی طرف ہے، جو ان کے مخالف لوگ تھے. کہا ان کے لیے کیسے یہ ملک ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اس لیے کہ استحقاق ملک کا یہ تو ہمارا ہے. اور وہ کس وجہ سے ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ان کو وسعت مال نہیں دیا گیا ہے. کیوں؟ اب دیکھیے آگے دلیل آ رہی ہے. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے، منتخب کیا ہے تم لوگوں کو. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور جس کو علم بھی دیا ہے اور جس کی طاقت بھی دی ہے. علم بھی دیا ہے اور جسم کی طاقت بھی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ ملک اسے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور واسع علیم ہے. یہ میں واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بسطتاً فی العلم والجسم کی بات آ جائے کہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور جسمانی طاقت بھی دی ہے، اس کو استحقاق ہے ملکیت کا اور مالکیت کا اور حکومت کا. اب دیکھیے کہ تبھی تو یہ کچھ کنٹرول کر پائیں گے، تبھی تو تصرف کا مسئلہ آئے گا جس کے پاس علم بھی ہوگا اور جس کے پاس جسمانی طاقت بھی ہوگی. اس کا مظاہرہ کب ہوتا ہے؟ جب 16 رجب کی صبح کو دست رسول کے اوپر ایک بچہ آتا ہے اور پڑھتا ہوا اس طرح آتا ہے، تمام کتابوں کی تلاوت کرتا ہوا آتا ہے، قرآن کو بھی جو نازل نہیں ہوا ہے اس کی بھی تلاوت کرتا ہے. تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے علی، توریت کو تم نے موسیٰ سے بہتر پڑھا، انجیل کو تم نے عیسیٰ سے بہتر پڑھا، زبور کو تم نے داؤد سے بہتر پڑھا، قرآن کو اس طرح پڑھا جو پڑھنے کا حق ہے. یہ نہیں کہا کہ قرآن کو مجھ سے بہتر پڑھا، حالانکہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لیکن جب آپ نے تلاوت کی تو انجیل کی بھی تلاوت کی، زبور کی بھی تلاوت کی، تمام کتابوں کی تلاوت کر کے اور قرآن کی جو آیت پڑھی ہے وہ مومنین کے فلاح والی آیت پڑھی ہے. قد افلح المومنون، مومنون کامیاب ہو گئے. صلوات پڑھ دے محمد. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا مظاہرہ علی نے وہاں پر کیا اور جسم کا مظاہرہ گھر میں آنے کے بعد کیا کہ جس وقت ماں نے آپ کو خنداق میں لپیٹ دیا اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد ماں کام کر رہی تھی، آگے دیکھا تو یہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بچہ چھوٹا ہے 3-4 دن کا ہے. لیکن پھر دوبارہ اس کو ماں نے باندھ دیا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آئی، دیکھا تو پھر وہ کپڑے جو ہے پھٹے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ مولائے کائنات تیسری مرتبہ جب ماں باندھنا چاہتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ یہ بچہ تو ہاتھ پیر باندھنے نہیں دے رہا، یہ کیا چکر ہے؟ میں قدرت سے خدا کے بولنے لگے خلیلی امی کہ اسبحا، حضرت گرامی ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے تاکہ تسبیح پروردگار کریں. علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تسبیح پروردگار کے لیے ہاتھ باندھنا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. تو دیکھا بڑا سجدہ ہے جس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب یہ مظاہرہ بسطتاً فی العلم والجسم کا ہے. یہ وہ سانپ ہے جس کے سامنے بچے ڈالے جاتے تھے تو ان کے حلال زادے ہونے کا یا غیر حلال زادے ہونے کا معیار تھا. آئی شکایت آئی، کہا کہ بھئی آج تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھا جا رہا ہے ابو طالب کے گھر میں کہ چھوٹے سے بچے نے اس سانپ کو 2 ٹکڑے کر دیا. پھر فرمایا رسول اللہ نے کہ آج کے دن سے معیار یہ بچہ ہوگا جو اس سے محبت کرے گا وہ حلال زادہ ہوگا ورنہ منافق ہوگا. تو یہ
اتنی باتیں جو سنائی گئی آپ کو مقدماتی اور تمہیدی، صرف تمہیدی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنجتن پاک کو وہ نور عطا کیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی، وہ علم عطا کیا تھا کہ یہ چہروں سے پاک نمایاں تھی کہ خدا کی قسم اگر ہم ان سے مناظرہ کریں گے، ان سے مباہلہ کریں گے تو پوری قوم عیسائیت کی تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیے محمد۔ تو یہ وہ موضوع ہے جو تفصیلات سے انشاءاللہ ایک بعد دیگرے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی صفتیں ہیں پنجتن پاک کی، چاہے وہ طاقت کے مظاہرے کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، چاہے سخاوت کے اعتبار سے ہو، اور چاہے شجاعت کے اعتبار سے ہو، یہ وہ صفتیں ان میں موجود ہیں کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ کریمانہ جو سلسلہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم فضائل سن کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس مرحلے میں ہمیں اپنے آپ کو بھی چیلنج کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ دیکھو تمہیں کوئی چیز مل نہیں سکتی ہے، لن تنالوا البر، نیکی تمہیں مل ہی نہیں سکتی ہے، اور کب ملے گی؟ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما تحبون، جسے تم دوست رکھتے ہو۔ آپ بازار میں جائیے، کسی بھی بڑی دکان پہ، چھوٹی دکان پہ، 1 لیٹر دودھ بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو جب تک کہ وہ پاکٹ کے اندر پیسہ رکھا ہوا جیب سے باہر نکل کے باہر نہیں جائے گا، اس وقت تک کو آپ 1 لیٹر دودھ بھی نہیں مل سکتا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ لوگ، میں جو عرض کر رہا ہوں سمجھیے، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو پاکٹ میں پیسہ چھپا کے احترام کے ساتھ، دوستی کے ساتھ رکھا تھا، اس کو اپنے سے جدا کیجئے، وہ پیسہ اپنے سے جدا کیجئے، پھر وہ 1 لیٹر دودھ ملے گا۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ کوئی بھی چیز آپ خریدنا چاہیں بغیر پیسے کو جدا کیے ہوئے آپ کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لن تنالوا البر، تم کوئی نیکی پا نہیں سکتے ہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ تم اس کو اپنے آپ سے جدا کرو۔ تو دوستو عزیزو، اس مرحلے پہ آنے کے بعد یہ عزائے سید الشہداء کا جو سلسلہ لگا ہوا ہے، اس میں آپ کو درامے درمے سخنے قدمے ہر اعتبار سے آپ کو شریک ہونا چاہیے، تو بارگاہ حسینی میں آپ کا بڑا درجہ ہوگا۔ اور اسی طرح مدرسہ جو مشکلات سے گھرا ہوا ہے، قرضے میں یا جو دوسری مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ آگے بڑھ سکے گا اور اس کی مشکلات حل ہو سکے گی۔ اور اسی طرح عزائے سید الشہداء کے سلسلے میں جو بار بار آپ لوگوں سے گزارش اور ریکویسٹ کی جا رہی ہے، برابر آپ لوگوں کو، اور الحمدللہ آپ ہی کے تعاون سے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، تو جب آپ لوگ اس کو آگے بڑھائیں گے تو چلے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اور آپ بھی سب کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ مسئلہ اس میں خلوص کا ہے، اگر خلوص کے ساتھ آپ نے دیا ہے تو اہل بیت کے یہاں قبول ہوگا، اور اگر خلوص کے ساتھ نہیں دیا ہے، نہ وہ نمود کے لیے کیا ہے، تو پھر اہل بیت کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ان تمام قربانیوں کی مثال کربلا کے اندر ملتی ہے کہ جس وقت میں ایک قافلہ اس قافلے کے ساتھ رواں دواں ہے، ایک چھوٹا سا قافلہ اسی قافلے حسینی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور وہ قافلہ 3 آدمیوں پر مشترک ہے، ماں، شوہر اور زوجہ۔ یوں کہہ لیجئے کہ ساس، بہو اور بیٹا۔ عبداللہ ابن وہاب، بعض لوگ وہاب ابن عبداللہ کہتے ہیں، بعض لوگ عبداللہ ابن وہاب کہتے ہیں، بہرحال تاریخوں میں نام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ 3 چل رہے ہیں، دور سے ماں نے دیکھا کہ ایک بڑا قافلہ جا رہا ہے جس میں کچھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تو ماں نے بیٹے سے کہا جب بچے جاؤ پتہ کرو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ابھی اس لڑکے کی شادی ہوئی ہے، بہو ساتھ میں ہے، ماں ساتھ میں ہے، 21 سال کا۔
جا کے پتہ چلا یہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے، یہ مدینہ چھوڑ چکا ہے، مکے آیا اور مکے سے آگے جا رہا ہے۔ جب ماں کے پاس بیٹے نے آ کے خبر دی، مادر گرامی غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ یہ رسول کا نواسہ ہے جس کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہ رسول کا نواسہ ہے جو مدینے سے نکال دیا گیا۔ دوستو عزیزو، آپ گریہ کریں گے اور گریہ کرنے کے لیے نام حسین کافی ہے۔ توجہ فرمائیں، بیٹے نے آ کے خبر دی اور ایک مرتبہ ماں پریشان ہو گئی۔ ماں نے کہا ذرا پتہ کرو کہ کیا ہم لوگ اس قافلے کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹا آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور پوچھتا ہے مولا کیا ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی چل سکتے ہیں؟ مولا نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام والد کربلا ہوئے ہیں اور یہی قافلہ 3 آدمیوں پر مشتمل حسین کے قافلے کے ساتھ وہاں پر اترتا ہے۔ لیکن جس وقت میں امام حسین علیہ السلام کے پاس بہو آتی ہے، تمام مصائب کو سننے کے بعد وہ یہی کہتی ہے مولا ایک کام کیجئے گا کہ جب آپ لوگوں کی شہادت ہو جائے تو ہم کو اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے حرم کے خیموں میں آ جائیں۔ مولا تڑپ گئے، کہا ارے وہ منظر تمہیں کیسے میں بتاؤں کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد خیمے کا کیا حال ہوگا۔ جزاکم ربکم 2 محرم کو یہ پہنچے، دھیرے دھیرے وقت آتا گیا، 7 محرم سے 8 محرم سے پانی بند ہوا، شب عاشور آئی۔ ایک مرتبہ ماں نے اپنے بچے کو سمجھانا شروع کیا، بیٹا اپنے جان کو عزیز نہ کرنا، کل فاطمہ کا لال قربان ہوگا۔ ادھر بہو سے بھی سمجھا رہی ہیں، بہو دیکھو تم اپنے شوہر کو میدان میں جانے سے نہ روکنا، ہر کوئی وعدہ کر رہا ہے جیسا کہ خیام حسینی میں جناب زینب اول محمد کو تیار کر رہی ہیں، لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں، ہر ماں اپنے بچے کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ جب صبح کا وقت آیا، ایک مرتبہ یہ کے بعد دیگرے جب اصحاب شہید ہونے لگے، عبداللہ ابن وہاب کی ماں آتی ہے، مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن وہاب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زوجہ نے دامن پکڑ لیا، زوجہ نے کہا اے میرے وارث آپ جا رہے ہیں، آئیے چلا حسین کے پاس چل کر کے میری آپ وکالت کر دیجئے۔ مولا کے پاس آئے، دونوں کہا مولا یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ حسین نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا میرے شوہر میدان میں جا رہے ہیں، آپ وعدہ کیجئے کہ قیامت میں ہماری شفاعت کر دیجئے گا۔ حسین نے وعدہ کیا کہ میں شفاعت کروں گا، اپنے نانا سے کہوں گا شفاعت کرنے کے لیے۔ پھر وہی جملہ دہرایا مولا جب سب شہید ہو جائیں گے تو میں کیا کروں گی، مجھے اجازت دیجئے۔ مولا رونے لگے، پریشان ہوئے، تمہیں شام غریباں کا منظر معلوم نہیں ہے، خیمے جل رہے ہوں گے، زینب پریشان ہوں گی، سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے جا رہے ہوں گے۔ ہاں سکینہ کو ایک وقت آئے گا کہ کسی شیخ سے کہیں گی میرے دادا کے حرم کا راستہ بتا دو، میں جا کے اپنے دادا سے شکایت کروں گی۔ جزاکم ربکم۔ ادھر وہ میدان کی طرف جاتے ہیں، خون سے نہائے ہوئے پھر دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ماں نے دیکھا بیٹا کیوں واپس آئے؟ کہا میں صرف آیا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں قربان ہوا، خون بہا، کہا نہیں جب تک کہ تیرا سر سے جدا نہیں ہوگا میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ وہاں جاتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، دشمن نے اس سر کو ماں کی طرف پھینکا، ماں نے خون کو صاف کر کے دوبارہ دشمن کی طرف پھینک کر کے کہا جو میں قربان کر دیتی ہوں کبھی واپس نہیں لیتی۔ ہائے ایک ماں ہے جو 6 مہینے کے بچے کے لیے اسی طرح کا جملہ کہتی ہے، اے ماؤں آپ کی گودیاں آباد رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ رباب نے کیا کہا تھا؟ اَيُقْتَلْ
جیسے بچے قتل کیے جاتے ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت